ناظرین، کرۂ ارض میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جو جنات سے خالی ہو۔ اس مخلوق کی کثرت انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ عموماً جنات کا ذکر آتے ہی اس اندیکھی مخلوق کی ہیبت انسانی جسم پر طاری ہو جاتی ہے اور وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنات کی حقیقت، نشانیوں، طرز زندگی، قیام و طعام، کمزوریوں اور ان پر غلبہ پانے کے بارے میں بات کریں گے۔ جنات انسانوں اور فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو زندہ اور عقل و فہم رکھتے ہیں۔ یہ مخلوق ہماری ہی زمین پر انسانوں سے کئی گنا زیادہ تعداد اور حضرت انسان سے پہلے سے یہاں آباد ہے اور ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ جنات حقیقت ہیں اور ہندو، مسلمان، عیسائی، یہود سمیت تمام مذاہب اس حقیقت کو مانتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان جنات اور بعض اوقات جنات انسانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی جنات کا ذکر ملتا ہے، بلکہ قرآن میں جنات کے حوالے سے ایک پوری سورت سورہ جن موجود ہے۔ جن کا مطلب ہی چھپا ہوا یا غائب ہونا ہے۔ جنگل، بیابانوں اور سنسان جگہوں کے علاوہ جنات ہمارے ارد گرد بھی مخصوص مقامات پر پائے جاتے ہیں، مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جنات میں سے بعض جن مسلمان اور بعض کافر ہوتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی، اور یہ انسانوں کی طرح مکلف ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، یعنی جنات بھی شریعت کے مکلف اور امر و نہی کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنات کو پیدا کیا تھا ہم نے ان کو اس سے پہلے آگ سے بے دھوئیں کی۔ اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جن و انس اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جن و انس کی طرف ہوئی ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 14 میں ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا قصد کیا، یعنی ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض نافرمان بھی۔ زیادہ تر جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ گھروں میں جب سانپ نکلتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا وقفہ فرماتے تھے۔ سانپ کی شکل میں جنات انسانوں کو دیکھ کر فوری طور پر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زمین سانپوں کو پناہ دیتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ جن کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک لہر نما ہوتا ہے۔ جن سانپ انسان کو قریب پا کر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اگر سانپ کچھ دیر تک غائب نہ ہو تو اسے مار دینا چاہیے۔ جنات کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے انگوٹھے نہیں ہوتے، کیونکہ ان میں ہڈی نہیں ہوتی۔ ان کا وجود بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے پرانے زمانے میں پانی کی مشکیں ہوتی تھیں۔ جب جن کسی انسان پر مسلط ہو تو اس کی آنکھ ٹھہر جاتی ہے، یعنی وہ پلکیں نہیں جھپکتا۔ یہ جن زدہ ہونے کی بنیادی علامت ہوتی ہے، اور جن اس کے ذہن کو قابو کر لیتا ہے۔ اس کے جسم سے کباب تلنے جیسی بو آتی ہے۔ جب کسی گھر میں کوئی جن داخل ہو تو وہاں گوشت وغیرہ کے جلنے کی بو آتی ہے۔ جب کسی پر جادو ہو تو وہ آنکھ نہیں اٹھاتا، اس کی پلکیں جھکی رہیں گی۔ وہ خود کو بوجھل سا محسوس کرتا ہے اور اس سے کھالوں کے جیسی بو آتی ہے۔ جنات سانپوں کے علاوہ کسی اور روپ میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ اگر کہیں شک گزرے کہ سامنے موجود جانور کوئی جانور نہیں بلکہ جن ہے تو اللہ اکبر کا ورد کریں، جن غائب ہو جائے گا، اور اس کلمہ کی وجہ سے آپ جن کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ایک روایت کے مطابق عورتوں اور مردوں کو ستانے والے جنات کی 70 قومیں ہیں۔ ہر قوم کے 70,000 قبیلے ہیں اور ہر قبیلے میں 70,000 جنات ہوتے ہیں۔ جنات کی بہت سی قسمیں ہیں۔ بعض جن ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ بعض وہ جن ہیں جو بچوں کو پریشان کرتے ہیں۔ سب سے خبیث جن کو شیطان کہتے ہیں۔ جس جن کی شرارت حد سے بڑھ جائے، اس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے، اسے عفریت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک ایسی جنس بھی ہے جس کی نصف شکل
انسان کی ہے۔ یہ مسافر کو تنہا دیکھ کر پریشان کرتا ہے اور بسا اوقات اسے مار بھی ڈالتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم نے جنوں کی 5 اقسام پیدا کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا کی طرح دکھائی نہیں دیتے، دوسری قسم سانپ کی طرح، ایک قسم بچھوؤں کی طرح، ایک قسم زمین کے حشرات اور ایک قسم انسان کی طرح ہے جن کے لیے حساب و کتاب رکھا گیا ہے۔ جنات عام انسانوں کو نظر نہیں آتے، البتہ گدھوں کو ضرور نظر آتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ گدھا شیطان جبکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے۔ اگر تمہیں گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو۔ آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ بعض جانوروں میں ایسی چیزیں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہم جنات کی خوراک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور گوبر مت لانا۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہڈی اور گوبر سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ میرے پاس ایک شہر نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا۔ وہ بہت نیک جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور گوبر کے پاس جب بھی گزریں اسی پر اپنی غذا موجود پائیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک سانپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے قریب لے جا کر کچھ عرض کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ ایک جن تھا جس نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی امت کو حکم فرمائیے کہ وہ گوبر اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنات کے چنگل سے چھوٹ کر آنے والے ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنات کی غذاؤں کے بارے میں دریافت کیا تو اس انصاری نے بتایا وہ لوبیا نامی سبزی کھاتے ہیں اور وہ چیزیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پینے کے بارے میں پوچھا تو بتایا جدف۔ جدف سے مراد یا تو وہ یمنی گھاس ہے جسے کھانے والے کو پانی پینے کی محتاجی نہیں رہتی، یا اس سے مراد پانی وغیرہ کا وہ برتن ہے جسے ڈھانپ کر نہ رکھا جائے۔ جنات زیادہ تر ویرانوں، چٹیل میدانوں، قبرستان اور گندی جگہوں مثلاً غسل خانہ وغیرہ میں بسیرا کرتے ہیں۔ جس گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا گیا ہو اس کو شیطان نہیں کھول سکتا۔ اپنے مشکیزے اللہ کا نام لے کر بند کرو۔ جو برتن اللہ کا نام لے کر ڈھانپا جائے شیطان اس میں نہیں جا سکتا۔ آخر میں ہم جنات کی کمزوریوں پر بات کریں گے جن کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت پڑھنے سے جنات گھبرا جاتے ہیں۔ آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھی جائے تو جنات بھاگ جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے ورد سے شرارتی جنات کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اذان دینے سے جنات جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مٹھائی کے دیوانے ہوتے ہیں۔ جانوروں کی ہڈیاں ان کی خاص کمزوری ہے اور یہ ان کی مرغوب غذا ہے۔ جنات بعض عطروں کو بے حد پسند کرتے ہیں جن میں خس، عنبر، ریحان اور مشک شامل ہیں۔ جنات کو سرخ گلاب بہت پسند ہے۔ اسی طرح سمندر بھی جنات کو بہت پسند ہوتا ہے۔ سمندر کے درمیان جزیرے اور پہاڑوں کی اونچائی پر غار جنات کے محل ہوتے ہیں۔ یہ گندگی اور غلاظت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ ٹوٹے ہوئے ظرف یا دستہ کی طرف سے پانی نہ پیو، کیونکہ شیطان ٹوٹے ہوئے کنارے اور دستہ کی طرف بیٹھتا ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ جن کی پہلی 5 آیات پانی پر دم کر کے آسیب زدہ کے منہ پر چھینٹا مارا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آسیب وغیرہ بھاگ جائیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو ٹونے اور اثرات سے محفوظ فرمائے اور روحانی و جسمانی بیماریوں میں مبتلا انسانوں کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔